بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری بچیوں کو فخر کرنا چاہیے اگر تیرے سر پہ دوپٹہ ہے اور تیرے بدن پہ چادر ہے، اس پہ شرمانا نہیں چاہیے کہ اگر میں کسی یونیورسٹی میں جا رہی ہوں ساری لڑکیاں بد حجاب ہیں لیکن تیرے سر پہ چادر ہے۔ وہ کس کی نمائندگی کر رہی ہے؟ شیطان کی۔ تو کس کی نمائندگی کر رہی ہے؟ سیدہ زینب کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اس پہ شرم کیسا؟ آج شیعہ جوان جب روڈ پہ نکلے اس کا حلیہ ایسا ہونا چاہیے وہ شاعر اسلام کا اعلان کرے۔ آج ہم کس کو کاپی کر رہے ہیں؟ کیا نظام طاغوت کو کاپی کر رہے ہیں یا فکر امام کو کاپی کر رہے ہیں؟ مسلم جوان کی شکل سے پتہ لگے یہ مسلمان ہے، مسلم خاتون کے لباس سے لگے یہ مسلمان ہے۔ آج اس لباس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس شاعر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایک خاتون تھی، فرانس اس کا نام تھا، کہتی ہیں کہ الجزائر پر قبضہ کرنے سے پہلے الجزائر میں حجاب بہت تھا، اتنا حجاب تھا کہ خواتین اپنے چہرے کا بھی وہاں پہ پردہ کرتی تھی، کوئی خاتون ایسا نہیں تھا کہ وہ چہرے کا پردہ نہ کرے پورے الجزائر میں۔ تو یہ خود اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ ہم نے الجزائر کی عورتوں کو کیسے تباہ و برباد کیا۔ کہا وہاں ریولیوشن لانے کے لیے، ویسٹرن انقلاب لانے کے لیے، بد حجابی اور اوریانی پھیلانے کے لیے ہم نے اور کچھ نہیں کیا۔ کہ پھر تم لوگوں نے کیا کیا؟ کہ ہم نے فرانس سے کچھ عورتوں کو اٹھایا اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی وہ بن کے سنور کے بد حجاب ہو کے الجزائر کی گلیوں میں گھومیں، بس یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ روڈوں پہ گھومیں، گلیوں میں گھومیں۔ کہا اتنی بار ان کو گھمایا گیا کہ وہاں کی عورتوں نے ان کو دیکھا، آہستہ آہستہ ان کا حجاب کیا ہو گیا؟ کم ہوتا گیا۔ تو شریعت میں کہتے ہیں قبح گناہ، اسے کہتے ہیں غیرت دینی۔ امام حسین کا خون کھول جاتا تھا جب کوئی مخالفت پروردگار عالم کرتا تھا۔ آج بے دینی اور بے دینی کو دیکھنا اور بے دینی کا ہونا یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج پڑھوں لیکن میرے وجود میں غیرت دینی نہیں ہے، مطلب علل اعلان مخالفت پروردگار عالم کی جائے لیکن باپ کو غیرت نہ آئے، بھائی کو غیرت نہ آئے، اس ماں کے لیے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا بچہ میری بچی کیسی گھومتی ہے، میرا بیٹا کس حال میں گھومتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج کئی جوانے پھٹی ہوئی پینٹیں پہن رہے ہیں۔ میں نے کئی مجلسوں میں کہا، میں نے کہا آج سے 20 سال پہلے اگر کوئی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا تو مسجد میں چندہ جمع ہوتا، بیچارہ غریب ہے، درزی کے پاس بھیجا جائے کپڑے سی لے۔ لیکن آج جب ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ مولانا فیشن ہے، اوپن مائنڈڈ ہیں، براڈ مائنڈڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لبرل ہیں۔ ہاں یہ جواب ملتے ہیں نا، مطلب وہ بے حیائی پھیلا کے خود کو پڑھا لکھا سمجھ رہا ہے، کیونکہ معاشرے میں قبح گناہ ختم ہو گیا۔ کئی ایسے گناہ ہیں جن کا ممبر سے ذکر کرنا بھی گناہ ہے، کئی ایسے گناہ ہیں جن کا ذکر خدا قرآن میں بھی نہیں کرتا۔ سخت خدا کو غیرت ہے کیونکہ خدا غیور ہے۔ سب سے سخت سرین سزا اگر خدا نے قرآن میں دی ہے وہ زانی کو دی ہے، زانی سے زیادہ سخت سزا خدا نے دی ہے جو زنا محسنہ کرتا ہے۔ وہ خدا جو ارحم الراحمین ہے اتنی سخت سزائیں کیوں سنا رہا ہے؟ کیونکہ خدا غیور ہے اور اہل بیت اسی کے نمائندے ہیں۔ حسین بھی غیرت اللہ کا نام ہے، علی بھی غیرت اللہ کا نام ہے۔ اگر تمہارے وجود میں غیرت دینی نہیں ہے، ایسی عورتوں کو محلے میں گھمایا گیا، اس سے کیا بنا؟ لوگوں کے اندر سے قبح گناہ ختم ہو گیا۔ ضروری نہیں آپ کسی جوان کو کہو گناہ کرو، نہیں، اسے اتنا گناہ دکھاؤ کہ اس کے لیے گناہ نہ رہے۔ ایک آدمی کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا وہ غیرت دینی میں آ جاتا ہے، لیکن ایک آدمی دیکھتا ہے اس کے لیے شراب پینا نارمل ہے، بد حجابی اور اوریانی اس کے لیے کیا ہے؟ نارمل ہے۔ تو نظام اہل بیت کو ختم کرنے کے لیے یہ دشمن کا بہترین حربہ ہے کہ معاشرے سے کیا کرو قبح گناہ۔ آج پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، جو بھی چینل کھولو، نیوز چینل کی بات کر رہا ہوں، جو بھی آپ چینل کھولیں، کتنے ایسے چینلز ہیں 70-80 چینلز میں سے جس میں خواتین کے سروں پہ کیا ہے؟ دوپٹہ ہے۔ دوپٹہ نہیں ہے نا، تو آپ جتنی آپ کی بچیاں دیکھیں گی چینل، ہاں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ قبح گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کو نارملائز کرو، جب گناہ نارملائز ہو گیا تو اندر سے غیرت دینی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب غیرت دینی ختم ہو گئی اس کے اندر جذبہ دین ختم ہو جاتا ہے، صرف چند رسومات باقی رہ جاتی ہیں کہ دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، محرم رمضان میں روزہ رکھنا ہے، محرم میں آ کر ماتم کرنا ہے۔ کہ ایسا قلب رکھنے والا کبھی امام زمانہ کا سپاہی نہیں بن سکتا جب تک تیرے وجود میں غیرت دینی نہیں ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے وجود میں غیرت دینی تھی، جنہوں نے دین کی خاطر، مولا علی مدینے سے نکلتے، امام حسین مدینے سے نکلتے ہیں، کیا جملہ فرماتے ہیں؟ مدینے سے کیوں نکل رہا ہوں؟ تاکہ اپنے جد کے دین کو بچا سکوں۔ حسین بقاء ذات کے لیے نہیں گئے تھے، بقاء دین کے لیے گئے تھے۔ تو آج ہر جوان کے وجود میں غیرت دینی ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔